بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قمر میکن سپریم کورٹ سے آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ 3 ججز کے بڑے اہم ترین ریمارکس ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن یہ ریمارکس اس طرح سے ہی محسوس ہو رہے ہیں جیسے وہ ایک کہاوت ہے کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک کیس ہے ضمانت کا، جو کہ قبل از گرفتاری ضمانت کا کیس تھا۔ آج سپریم کورٹ کے اندر 2017 سے یہ کیس دائر تھا، لیکن بندہ جو ہے وہ ابھی تک ہاتھ نہیں آیا تھا، اور نیچے والی جو عدالتیں ہیں وہاں سے ضمانتیں کروانے کے بعد وہ بندہ غائب ہوا، پھر ضمانتیں خارج ہوئیں۔ لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس کے اندر جو اہم ترین معاملات ہیں وہ ہیں اس کیس کے اندر دیے گئے ریمارکس۔ ایک جج صاحب ہیں جسٹس اطہر من اللہ، ان کے ریمارکس ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل کے ہیں، اور پھر ہیں جسٹس ملک شہزاد صاحب۔ بڑے حیران کن ہیں۔ میں تینوں کے باری باری آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر اس کے اوپر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اب کیا ان جو ریمارکس ہیں ان کا کوئی فائدہ ہوگا، اس کا کوئی آؤٹ کم جو ہے وہ نکلے گا یا نہیں، یہ بڑا اہم ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کیا کہا۔ انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ یہ ادارہ بھی یعنی عدلیہ بھی اتنا ہی سچ بولتا ہے جتنا ہمارا معاشرہ۔ 40 سال بعد منتخب وزیراعظم کے قتل کا اعتراف کیا گیا۔ وزیراعظم کے قتل سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کو ذمہ دار قرار دے کر سزا دی جانی چاہیے تھی۔ جب تک ریاستی ادارے پولیٹیکل انجینئرنگ میں ہوں گے یہی حال ہوگا۔ آئین پر عمل ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے۔ 2017 سے یہ مقدمات سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، یعنی وہ جو قتل کے ملزم کی ضمانت کا جو کیس تھا، جبکہ ریاست حکومت گرانے اور لانے میں مصروف ہے۔ وہ فرار تھا، وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا تھا، اور لانے میں مصروف ہے، یعنی ریاست جو ہے وہ اس وقت مصروف ہے حکومت لانے اور گرانے میں۔ اور پھر اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ سارے ادارے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو تھا اطہر من اللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ، اور بڑے عرصے بعد انہوں نے یہ خاموشی توڑی ہے۔ وہ بڑے عرصے سے خاموش تھے، اور اس خاموشی کے بعد یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ شاید جسٹس اطہر من اللہ بھی مینج ہو گئے ہیں، خاموش ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی بیان تو خیر ججز کا نہیں آتا ہوتا، لیکن ریمارکس یا عدالت کے اندر جب کیسز چل رہے ہوتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں اپنی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈیلیور کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں، اور اس سے ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ ججز یا جو جج بولنے والا ہے، ریمارکس دینے والا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، اور وہ کس طرف اس کا جو اس وقت مائنڈ ہے وہ موجود ہے۔ اس کے بعد آگے دوسرے جج صاحبان بھی وہاں موجود تھے، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس ملک شہزاد۔ جمال خان مندوخیل صاحب کے بھی کچھ اسی طرح کے ریمارکس تھے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی کیا بات کرے، 3 وزراء اعظم مارے گئے، تینوں وزیر اعظم کے مقدمات کا کچھ نہیں بنا۔ ایک سوال انہوں نے کیا کہ بتائیں ان مقدمات کا کیا بنا۔ پھر کہا کہ بلوچستان میں سینئر ترین جج مارا گیا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ اصل بات یہ ہے کہ کچھ کرنے کی خواہش ہی نہیں۔ دیگر 2 صوبوں کی نسبت سندھ پنجاب میں تفتیش انتہائی ناقص ہے، لوگوں کو اداروں پر یقین نہیں ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ سارے کام سپریم کورٹ کرے۔ اب یہ ججز بول تو سچ رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں یہ تو حقیقت ہے، لیکن اب یہ تمام چیزیں بولنے کا کیا فائدہ جب وقت گزر چکا۔ آگے مزید جسٹس ملک شہزاد صاحب بھی کچھ اسی طرح کے جو ریمارکس ہیں وہ انہوں نے دیے۔ انہوں نے کہا کہ جس ملک میں وزیر اعظم کا یہ حال ہو کہ عام آدمی کا پھر کیا حال ہوگا۔ وزیر اعظم ایک دن وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتا ہے، دوسرے دن وہ جیل میں ہوتا ہے۔ کسی کو یہ نہیں پتا، یعنی کسی وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا کہ وہ مزید کتنے دن وزیر اعظم رہے گا۔ یہ بھی ان کی طرف سے ریمارکس جو ہیں وہ دیے گئے۔ اب معاملہ جو ہے نا وہ بڑا سیدھا سا ہے۔ اگر آپ کے سامنے اس کا ان ریمارکس کے حوالے سے اگر آپ کے سامنے کچھ چیزیں گوش گزار کروں تو وہ اس وقت بڑی اہم ہے۔ ایک تو یہ کہ اب یہ ریمارکس دینے کا کیا فائدہ جب 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، جوڈیشل کمیشن کے اندر تبدیلیاں ہو گئیں، آئینی بینچ بن گیا، آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ اب لکیر پیٹنے سے کچھ ہوگا تو نہیں، لیکن جب وقت تھا انہی ججز کے پاس اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ آج انہوں نے یہ احکامات تو جاری کیے ایس پی سپریم کورٹ کو کہ اس ملزم کو گرفتار کریں، اور گرفتار کر کے فوراً جیل حکام کے حوالے کریں، لیکن انصاف
دینے کے لیے بھی یہی جج صاحبان جو ہیں وہ اپنے منصب پر بیٹھے ہیں اور انہوں نے ہی انصاف دینا ہے. اگر صرف ریمارکس کے ساتھ، اگر اس طرح کی کچھ جملے بازیوں کے ساتھ، اس طرح کی، میں یوں کہوں گا کہ یہ ایک قسم کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہی ہے جس سے میڈیا اٹینشن گین کی جا سکتی ہے یا میڈیا کے اوپر یہ چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں. یا پھر اگر ہم ان کو سچ بھی سمجھ لیں کہ ججز اب یہ حقیقت میں سمجھتے ہیں کہ اب چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں اور ادارے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے، ادارے پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں، وہ سیاست کر رہے ہیں، وہ پارٹیاں جوڑنے توڑنے میں، لوگوں کو اغوا کرنے میں، لوگوں کو گھروں سے اٹھانے میں، لوگوں پر پرچے بنانے میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کو روکنا کس نے ہے؟ ان کے خلاف آنے والے جو شکایتیں ہیں، درخواستیں ہیں، ان کو انصاف کس نے دینا ہے؟ ان کو انصاف دینے والے بھی یہی ججز ہیں. آپ نے ہی انصاف دینا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ، سپریم کورٹ کے پاس بہت پاورز ہوتی ہیں، سپریم کورٹ کے پاس جو ہے وہ 187 کے تحت اچھی خاصی لامتناہی جو پاورز ہیں وہ موجود ہیں. تو اگر اس طرح سے صرف ریمارکس کے ذریعے ملک چلے، ریمارکس کے ذریعے لوگوں کو انصاف دینے کی بات کی جائے تو وہ نہیں ہوگا. اصل میں چاہیے فیصلے. آپ ایسا فیصلہ دیں، وہ ایک ایسی اگزامپل سیٹ کرے کہ دوبارہ کوئی بندہ اس طرح کی چیز کرنے کی ہمت بھی نہ کر سکے. ریمارکس بیٹھ کر تو آپ دے دیں، لیکن جب فیصلہ آئے تو اس میں کچھ چیزیں موجود ہی نہ ہوں، آپ کچھ چیزیں کریں ہی نہ. اب اگر اس پر یہ دلیل پیش کی جائے کہ جی فیصلے بھی دیے گئے، نو ڈاؤٹ پچھلے کچھ عرصے میں فیصلے بھی دیے گئے اور ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد بھی نہیں کیا گیا، پھر اگر عمل درآمد بھی نہیں ہوتا آپ کے فیصلوں کے اوپر تو پھر اس منصب کے اوپر بیٹھنے کا بھی شاید کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ جو آج ریمارکس ہیں اس میں یہ تو کہا گیا کہ ریاستی ادارے پولیٹیکل انجینئرنگ میں جو ہے وہ انوالو ہوں گے اور اس میں لگے رہیں گے تو پھر ملک کا یہی حال ہوگا. آئین پر عمل درآمد نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے. تو آئین پر عمل درآمد کروانے کی ڈیوٹی کس کی ہے؟ آئین کی حفاظت کی ڈیوٹی کس کی ہے؟ اور وہ ہے ججز کی. جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی تو تمام لوگ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے. جب اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بن رہا تھا، جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں اور تمام معاملات کے اوپر ججز جو ہے وہ خاموشی سے بیٹھے رہے اور بیٹھ کر دیکھتے رہے. اس کے بعد ایک چیز تو یہ ہوئی کہ ججز کی جو ہے وہ مراعات میں بھی اضافہ ہوا، ان کے ٹی اے ڈیز میں بھی اضافہ ہوا، ان کی تنخواہوں میں بھی ہوشربا اضافہ ہوا. بلکہ ابھی اگر دیکھیں تو مجھے ایک خبر یہ بھی ملی تھی کہ اسلام آباد سینکڑوں ایکڑ رقبے کے اوپر، سینکڑوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب 600 ہے، 650 ہے، 550 ہے، کتنا ہے یا نہیں، یعنی کہ 600 ایکڑ کے قریب جو ہے وہ رقبہ شاید ہے، اس پر ججز کی جو ہیں وہ بھی بنانے کے لیے تیاریاں جاری ہیں. رہائشی جو گھر ہیں وہ بنائے جائیں گے ان کی رہائش کے لیے. تو مطلب اس طرح کی چیزیں تو ساری کی ساری شامل ہیں، لیکن جس عوام کو انصاف ملنا چاہیے ان تک وہ انصاف جو ہے وہ کسی صورت بھی پہنچتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ ریمارکس آئے دن ضرور آتے رہتے. تو حضور والا ان ریمارکس کا اس وقت اس سچویشن میں یہ ریمارکس دینے کا میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ اپنے فیصلوں کے اندر اس چیز کو امپلیمنٹ نہ کروائیں، اپنے فیصلوں کے اندر ان چیزوں کو نہ لکھیں. اگر آپ کے فیصلوں کو کوئی نہیں مانتا تو پھر بھی آپ کے پاس پاور ہے کہ اگر آپ کے فیصلوں کو نہیں مانا جاتا تو آپ ان لوگوں کو، ان اداروں کو، ان شخصیات کو، ان طاقتور لوگوں کو، گروپوں کو جو ہے وہ سزا دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمارے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا. تو یہ ریمارکس جو ہیں یہ صرف ریمارکس ہی رہیں گے. آپ نے کہہ دیا، لوگوں نے سن لیا، ہم نے ٹی وی میں رپورٹ کر دیا اور خبر چل گئی اور بس اس کے بعد بات ختم. اس کا کوئی آؤٹ کم جو ہے وہ نہیں نکلتا. اس کا آؤٹ کم صرف اور صرف یہ نکلا کہ آج اس ملزم کو گرفتاری کے احکامات دیے گئے کہ اس کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے. ادروائز یہ جو چیزیں آپ بول رہے تھے کہ یہ سب غلط ہیں، وہ غلط ہیں، موجود ہیں، ہو رہی ہیں اور ان کو روکنے والا کوئی اس ملک کے اندر موجود نہیں. اس کو روکنے والی صرف عدلیہ ہے اور اس وقت عدلیہ کو بھی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس طرح سے ناکارہ کر دیا گیا ہے، کنٹرولڈ ایک مکمل طور پر سسٹم لایا گیا ہے جس کے بعد اب شاید عدلیہ بھی آگے کچھ نہیں کر سکتی. اگر کوئی انسان اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف خود نہیں کھڑا ہو سکتا، ناانصافی کے خلاف خود نہیں کھڑا ہو سکتا، تو کوئی دوسرا اس کے لیے کہاں سے آ کر کھڑا ہوگا؟ تو یہ تو سارے معاملات ہیں. دوسری طرف نو ڈاؤٹ 26ویں آئینی ترمیم کو آج بھی 8 سپریم کورٹ بار کے سابق صدور نے چیلنج کیا ہے اور اس میں لطیف کھوسہ صاحب اور بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ بیرسٹر صلاح الدین صاحب جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں وکلاء میں سے. انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہے. 8 احمد علی کود سمیت جو اچھے نام ہیں اس میں شامل ہیں. 2 درجن سے زائد درخواستیں آ چکی ہیں لیکن
ججز اتنے بے بس ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سسٹم غلط چل رہا ہے، اس وقت سسٹم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ادارے جو ہیں ہر طرح سے انوالومنٹ کر رہے ہیں، وہ کچھ کر نہیں پا رہے۔ وہ کیوں کچھ نہیں کر پا رہے، یہ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ شاید وہ جب وقت تھا بولنے کا، کچھ کرنے کا، اس وقت وہ خاموش رہے، اور اب ظاہر ہے سانپ تو گزر گیا، اب پھر لکیر جو ہے وہ صرف اور صرف پیٹی جا رہی ہے۔ بہرحال 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو حالات بدلے ہیں وہ بڑے ہی حیران کن تھے، اور اس پر جو درخواستیں 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیے جانے کی ہیں وہ 2 درجن سے زائد ہو چکی ہیں، اور جو جنوری کے دوسرے ہفتے میں وہ درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہو سکتی ہیں۔ لیکن وہ درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کہاں ہوں گی، وہ بھی آئینی بینچ کے سامنے۔ آئینی بینچ اسی جوڈیشل کمیشن نے بنایا جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد معرض وجود میں آیا۔ تو اگر 26ویں آئینی ترمیم کے ہی بینیفیشری بینچ جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کو سنے گا تو اس کے ریزلٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے برعکس تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں کہ جی پارلیمنٹ کو اختیار ہے، کیونکہ وہ خود بھی، ان کا بینچ خود بھی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہی معرض وجود میں آیا آئینی بینچ، اور وہ آئینی بینچ کے اندر ہی وہ مقدمات لگیں گے۔ فل کورٹ کا ایک آپشن ابھی بھی سپریم کورٹ کے پاس ہے، لیکن وہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کا جو کمیٹی کا فیصلہ تھا اس پر اگر عمل درآمد تو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اس وقت شاید اس کے اوپر ایک پیج کے اوپر نظر نہیں آتے۔ تو اس وقت جو یہ آج کے دن کی معلومات تھیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں، باقی جو اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔